اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع کر لو، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ کبھی ہمیں بھی اپنے گناہوں پہ رونا آتا ہے، بس امام صاحب دعا کرا دیں ہم آمین آمین کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے کہ دو نالیاں سی بن گئی تھی، حضرت شیخ نے اس کو لکھا ہے، یہ راستے بن گئے تھے، باقاعدہ راستے بن گئے۔ کسی نے کہا آپ اتنا روتے ہیں اللہ کے خوف سے، ان لوگوں کو امید نہیں تھی کہ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن حالت ایسی تھی۔ فرمایا اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ میں روتا ہوں تو کیا عجیب بات، اللہ کے خوف سے چاند اور سورج بھی روتے ہیں۔ من بہر جمعیت نالا شدم، مومی فرماتے من بہر جمعیت نالا شدم، جفت خوشحالاں و بدحالاں شدم۔ میں ہر جماعت میں روتا ہوں، خوشحالوں کے ساتھ بھی روتا ہوں، اللہ والوں کے ساتھ۔ خوشحال کا مطلب اللہ والوں کے ساتھ روتا ہوں، کیونکہ وہ بھی روتے ہیں میں بھی روتا ہوں۔ ہمارے والا کے پاس ایک صاحب آئے بیت اللہ میں، حضرت عمرے پر تھے، حضرت مجھے تو یہاں بھی رونا نہیں آ رہا ہے، میرا دل کتنا سخت ہو گیا۔ واقعی دل گناہوں کی وجہ سے قساوت آ جاتی، جیسے قصائی گائے ذبح کرتے کرتے سے دل سخت ہو جاتا ہے نا، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے قساوت آ جاتی ہے دل کے اندر، تو پھر رونا نہیں آتا، مشکل سے آتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو میں طریقہ بتا رہا ہوں، ملتزم پر جاؤ۔ ملتزم وہ جگہ ہے جو بالکل حجر اسود کے برابر میں دیوار ہے، تمام انبیاء کے سینے وہاں چپکے ہیں، یہ اس کی برکت ہے، اور لوگ وہاں جا کے روتے ہیں، وہاں دعائیں انتہائی قبول ہوتی ہیں، لہذا وہاں جاؤ پھر دیکھو تمہیں رونا آئے گا۔ وہاں گئے اور کچھ ہی دوسرے دن آ کے کہا الحمدللہ مجھے خوب رونا آیا، الحمدللہ۔ رونے والوں کی صحبت سے رونا آتا ہے، یہی کہہ رہے ہیں من بہر جمعیت نالا شدم، جب میں نیک لوگوں میں ہوتا ہوں وہ روتے ہیں میں بھی روتا ہوں۔ وہ کوئی گناہ کر کے نہیں روتے، وہ گناہ کر کے نہیں روتے، بلکہ وہ اللہ کی محبت میں روتے ہیں، اللہ کی محبت میں روتے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا تھا آپ نماز کے بعد استغفار کیوں کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وصل لا الہ کی تسبیح پڑھتے ہیں نا، یہ سنت نہیں ہے نماز کے بعد استغفار کرنا۔ بعض روایت میں 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ استغفار کیوں کرتے ہیں نماز پڑھ کے، جبکہ نماز تو عبادت ہے، کوئی گناہ تو ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اس عبادت کا حق نہ ادا، پیغمبر اللہ کے محبوب بھی ادا نہیں، ما عبدنا کا حق کا عبادت، یا اللہ آپ سے مجھ سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وما عرفنا کا حق کا معرفتک، یا اللہ آپ کی معرفت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے استغفار کرتا ہوں کہ نماز میں اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ کیا ادا کر سکتے ہیں جب انبیاء نہیں ادا کر سکے، آقا ادا نہیں کر سکے؟ اپنی سی کوشش ہونی چاہیے، جتنی اچھی نماز ہم پڑھیں۔ ہماری نماز کے لیے ادھر کھجا رہے ہیں ادھر کھجا رہے ہیں، ہر جگہ ہاتھ، ایسی جگہ بھی ہاتھ لگا رہے ہیں جہاں 4 آدمی کے سامنے ہاتھ لگانا بھی شرم کی بات ہوتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ایسی جگہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھے لوگ جو ہیں وہ نماز میں اس کا خیال نہیں کرتے، نماز میں بالکل ساکت اور جامد آدمی کھڑا رہے، ادھر ادھر ہاتھ نہ لگائے۔ بعد میں ایک ساتھ حضرت فرماتے تھے پہلے کھجا لو بعد میں کھجا لو، درمیان میں نماز میں بالکل ساکت جامد کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اس بندے سے۔ تو فرماتے ہیں من بہر جمعیت نالا شدم، گفت جفت حالاں و بد حالاں شدم، میں نیکوں میں بھی روتا ہوں بد حالوں میں بھی روتا ہوں، کیونکہ ان کی حالت دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے۔ ان بیچاروں کا کیا بنے گا، ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ جیسے جنید ہنس رہے تھے، جنید پہ کچھ لوگ لڑکے نوجوان ہوتے ٹھٹا کرتے ہیں، یہ صوفی صاحب ہیں، ہاں دیکھو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا۔ مصاحبین نے کہا، مریدین نے، حضرت آپ بد دعا کریں، یہ ایسے بد نصیب ہیں آپ پہ ہنس رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحم اللہ تعالی نے ہاتھ بلند کیے فضا میں اور دعا کی، یا اللہ جس طرح یہ یہاں ہنس رہے ہیں ان کو آخرت میں بھی ہنستا رکھیے، ان کو آخرت میں۔ اللہ والے بد دعا نہیں دیتے بلکہ دعا دیتے۔ آپ علیہ السلام کسی کو اگر ایسا کہتے تھے ناراض ہو کے بد دعا کے انداز میں، فرما تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تو سجدے میں جائے۔ اس زمانے میں زمین میں سجدہ ہوتا تھا نا، تیری ناک خاک آلود ہو یعنی تو سجدے میں جائے، تو یہ دعا دیتے ہیں۔ ہمارے فرماتے تھے میں یہ دعا دیتا ہوں، کوئی کہتا تجھے کالی بلا اٹھا لے جائے، کوئی فلاں اٹھا لے جائے، میں دعا دیتا ہوں تجھے تبلیغی جماعت اٹھا لے جائے، تاکہ تیرے اندر تجھ تبدیلی تو آ جائے۔ ظالم تو منجمد پانی ہے، صبح جاتا ہے اور نوکری پہ رات میں آتا ہے، کوئی امت کی فکر نہیں، نہ اپنی فکر ہے نہ امت کی فکر ہے، ایک ہی فکر ہے بڑی گاڑی آ جائے، بڑی داڑھی آ جائے کی بھی تو فکر ہونی چاہیے، بڑا موبائل ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، سب ہے، لیکن اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
جس بادشاہ کے پاس تعلق مع اللہ نہیں ہے وہ فقیر ہے، اور جس فقیر کے پاس تعلق مع اللہ ہے وہ بادشاہ سے افضل ہے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ ان سے پوچھئے ان کو کیا ملتا ہے، ان سے پوچھئے ان کو رونے میں ان کو کیا مزہ آتا ہے۔ مولانا جو رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ہر کجا بینی کے خوک بر ہا کہا، پس یقین میندہ کے آغاز چشم ماں، جہاں کہیں تم زمین پر خون دیکھنا سمجھ لینا کہ رومی رویا ہوگا، وہاں پر سمجھ لینا وہاں پہ رومی رویا۔ اور فرماتے ہیں کہ اے دریغا اشک من دریا بدے، تا نثارے دل برے زیبا شدے، کاش کہ میرے آنسو دریا ہو جاتے اور میں سب کے سب اللہ تعالیٰ پر فدا کر دیتا۔ جونپور میں ایک مصرع ملا تھا، حضرت والا سناتے تھے کہ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے۔ پہلے زمانے میں مصرع دیتے تھے لوگ، گرا لگاتے تھے اس میں، آج تو پتہ ہی نہیں گرا لگانا کس کو کہتے ہیں، دھاگے میں گرا لگا دیں گے۔ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، اس نوجوان نے مصرع لگایا، لوگوں نے اتنا پسند کیا، ایک بڑے شاعر نے کہا بیٹا زیادہ دن جیتے نظر نہیں آتے، نظر لگ جائے گی تمہیں۔ یہی ہوا کہ انتقال ہو گیا اس کا، کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ مصرع کیا تھا؟ پہلا مصرع جو دیا گیا تو یہ تھا کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، اس نے لگایا کہ اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے، اتنا روؤں کہ اپنے محبوب کے پاس میں تیرتا ہوا چلا جاؤں، اتنا روؤں۔ یہی اللہ والوں کا ذوق ہوتا ہے۔ فرمایا جو تین آنسو رو لے، ما من عبد مؤمن، حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، جو بندہ مومن، ما من عبد مؤمن بھی تین آنسو رو لے، دموعن تین آنسو نکال لے، یخرج من عینیہ، یخرج من عین نکل جائے اس کی آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے۔ اور اس کی شرح میں حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں بالفرض ایک آنکھ اگر پتھر کی ہے تو ایک آنکھ سے بھی نکل گیا تو بھی کام چل جائے گا، نہیں ہے اس کی بات دو آنکھیں تو یخرج من عینیہ دموعن، وہ جس کی آنکھیں سے ایسا تین آنسو نکل جائیں، تین جمع میں، اور تو اس کا دوزخ میں جانا، الا حرم اللہ علی النار، مگر اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام فرما دے۔ یہ ہے رونے کی فضیلت۔ اور رونا آئے تو رونے کو ہمارے حضرت والا بھی اس طرح کر کے مل لیتے تھے، ایک آنسو ہمیشہ یہاں پہ رہتا تھا۔ میں نے اس پہ شعر عرض کیا تھا کہ رخسار کا مسکن اسے محبوب ہے گویا، رخسار کا اللہ کہتے تھے یہ آنسو یہاں کے، کیا غم تھا ان کو، یہ اللہ کی محبت کا غم تھا، کب اللہ کا دیدار کریں گے۔ رخسار کا مسکن اسے محبوب ہے گویا، جو اشک کا موتی ہے ڈھلکتا ہی رہے گا، جو اشک کا موتی ہے ڈھلکتا ہی رہے گا۔ حضرت فرماتے تھے یوں کر کے مل لینے میں کیا سارے چہرے پہ آنسو پہنچ جائے گا، سارے چہرے پہ اور داڑھی پہ۔ بعض دفعہ اتنا روتے تھے حاجی صاحب رحم اللہ تعالی، اتنا روتے تھے، حکیم الامت فرماتے ہیں ہم نے خود سنا کہ الامت نے جا کے وہاں 6 مہینے حاجی صاحب کی خدمت میں لگایا۔ جب پہلی دفعہ گئے تھے، قاری رضوان صاحب کھڑے ہو جائیے ورنہ ابھی سٹینڈ اپ کر دوں گا آپ کو، تو جب پہلی دفعہ گئے چلہ لگایا، حج میں 40 دن تھے، تو حضرت تھانوی کو فرمایا حاجی صاحب نے اور تھوڑا رہ لو، حضرت تھانوی نے فرمایا حضرت ابا ساتھ ہیں ان کو مشقت ہو جائے گی میں پھر آؤں گا۔ دوبارہ گئے 6 مہینے لگائے، 6 مہینے حاجی صاحب کے ساتھ۔ فرمایا حاجی صاحب اتنا روتے تھے رات میں بیت اللہ میں کہ ہم سے سننے والوں کے کلیجے پھٹتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ اے خدا ہی بندر اور رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، یا اللہ اس بندے کو رسوا نہ فرمائیے، اگرچہ میرا ہر عیب اسی قابل میں رسوا کیا جاؤں، لیکن کیا گناہ کیا تھا ان لوگوں نے؟ یہ گناہ نہیں کرتے تھے اور روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی روتے نہیں، افسوس کی بات ہے۔ اسی کو خود فرماتے ہیں حاجی صاحب، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں۔ لوگ روتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا اور ہم رو نہیں، ہم ہنس رہے، کیا بات ہے، بس مزے آ رہے ہیں۔ ان قریب ایک کل آنے والی ہے، واللہ اعلم ما تعلمون، نبی علیہ السلام واللہ لو تعلمون ما علم، اگر تمہیں پتہ چل جائے، خدا کی قسم جو میں جانتا ہوں تمہیں پتہ چل جائے، لضحکتم قلیلا، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، ولبکیتم کثیرا، تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، اور لخرجتم الی الصعودات، اور تم جنگلوں کو نکل جاؤ، وتجأرون الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگو، جو میں دیکھتا ہوں اگر تمہیں نظر آنے لگے۔ نظر نہیں آ رہا نا اس لیے ہنس رہے ہیں،
اس لیے بچوں کو سمجھ نہیں ہنس رہے ہوتے ہیں, بڑوں کو فکر ہوتی ہے. ہم بچے تھے عید میں خوشی ہو رہی ہے, خوشی ہو رہی ہے, ابا کہتے ہیں سارا خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے اور خوشی لو. بچوں کو خوشی ہوتی ہے, ابا کو پتا چلتا ہے کتنا خرچہ ہے, سارا جو تنخواہ تھی وہ ختم ہو گئی اور بونس ملا وہ ختم ہو گیا. تو بڑوں کو غم ہوتا ہے, بچے تو ہنستے رہتے ہیں, جو اس کو پتا نہیں ہوتا ہنستے ہیں. ہمیں پتا نہیں اس لیے ہم ہنس رہے ہیں, ورنہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں, حدیث شریف بخاری شریف کی ہے, تمہیں اگر پتا چل جائے کہ میں جو دیکھتا ہوں تمہیں پتا چل جائے. اور ایک روایت میں فرمایا جو مردوں کے ساتھ قبر میں ہوتا ہے بدعمالی پر تمہیں پتا چل جائے تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اور اس طرح روح کو تار تار کیا جاتا ہے جیسے ریشمی کپڑے کو خار پہ ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے, کیسا وہ تار تار ہوتا ہے, اس طرح ہو جاتا ہے. یہ کل کی فکر کرنی ہے ہمیں بھائی, ہنسنے کے لیے ہم نہیں آئے. ہنسنا منع نہیں ہے, ہر وقت ہنسنا اور کبھی نہ رونا, اسی لیے چہرے پہ نور بھی نہیں آتا. فرمایا حضرت ابو ذر غفاری سے آپ نے بہت زیادہ ماں ہنسا کرو, اس سے چہرے کا نور چلا جاتا ہے. ہر وقت ہنسنا ٹھیک ہے, ایسے آٹے میں نمک ضروری ہے, نمک نہ ہو تو روٹی پھیکی ہوتی ہے, مزہ نہیں آتا, اتنا ہنسنا ٹھیک ہے. لیکن نمک آٹے کی طرح ہنسنا اور نمک کی طرح رونا, کبھی آ گیا رونا. رونا کس پہ آتا ہے؟ مال ڈوب جائے, کاروبار ڈوب جائے تو رونا آتا ہے, سنت ٹوٹ جائے تو رونا نہیں آتا. مجھے اس کا رونا ہے کہ علمت کو صاحب نے لکھا کہ مجھے رونا نہیں آتا, مجھے اس کا رونا ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا. حکیم علمت نے فرمایا کہ یہ دل کا رونا ہے جو آنکھوں کے رونے سے بھی افضل ہے. دل سے رو, آدمی چہرہ تو بنا لے, ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا, رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. یا اللہ میں کیا کروں, مجھے معاف کر دیجیے, میں بہت ڈرتا ہوں, میں تو موم بتی کی آنکھ پہ انگلی نہیں رکھ سکتا, میں دوزخ کی آنکھ کو کیسے برداشت کروں گا. وہ لڑکا تھا, وہ نوجوان تھا, ایسے بھی جوان ہوتے ہیں. قصہ حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ سناتے تھے پہلے زمانے کا, اور وہ جو ہے وہ کہیں پڑھ رہا تھا, اپنے گھر میں مطالعہ کر رہا تھا, نوجوان طالب علم مطالعہ کر رہا ہے. اچانک ایک لڑکی آ گئی, کوئی بارات ہوتا اس زمانے ہوتے طوفان آ گیا, بارات بکھر گئی, وہ لڑکی آ گئی. ایک نظر آدمی کوئی نئی چیز آتی دیکھتا ہے, دیکھا, نظر جھکا لی, اس نے نظر جھکا لی اور اپنے کتاب کے مطالعے میں لگ گیا. شیطان تو ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے خیال نہیں آتا گناہ کا, بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی نہیں کہہ سکتا خیال آئے گا. اس کو روکنے کا نام ہی تو تقویٰ ہے. خیال جبریل علیہ السلام کو نہیں آتا. ہمارے شیخ فرماتے جبریل علیہ السلام کے گود میں دنیا کی نمبر 1 حسینہ کو بھی بٹھا دیا جائے تو پسینہ نہیں آئے گا. کوئی گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے نا. اور بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو, عورت کو دیکھے گا, کوئی بھی گناہ کا ماس کو خیال آئے گا. روزے میں خیال نہیں آتا پانی پینے کا, پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ پوچھتے ہیں مولانا اتنی دفعہ خیال آیا روزہ ٹوٹا نہیں, اور زیادہ مضبوط ہو گیا, کیونکہ اتنا خیال آیا پھر بھی اس نے نہیں کیا, پانی نہیں پیا. اسی طرح گناہ کا خیال آئے لیکن اس کو نہ کرے. اس طالب علم نے کیا کیا, شمع کے سامنے وہ پڑھ رہا تھا, موم بتی ہوتی تھی, لائٹ وائٹ تھوڑی تھی, اس نے ایک انگلی رکھی کس پر, موم بتی پر, وہ جلی, تھوڑی سی ہٹا لیا اس نے, پھر تھوڑی دیر پڑھنے لگا. پھر خیال آیا کہ اتنا اچھا موقع ہے, استفادہ کر لو, اتنا اچھا موقع ہے, اکیلی عورت ہے, لڑکی ہے اور میں جوان ہوں. اس نے پھر دوسری انگلی رکھی, تیسری, وہ تماشا دیکھ رہی ہے لڑکی, اس نے پھر ساری انگلیاں جلا لی اپنی, 10 کی 10 انگلیاں. صبح ہو گئی, نماز پڑھنے چلا گیا, لوگ ڈھونڈتے ہوئے آ گئے اور بارات بکھر گئی اور وہ گھر چلی گئی. پھر اس کے ابا نے کہا بھئی وہ تو دولہا تو مر گیا, اب تمہارا کیا کریں. سہیلیوں سے پوچھا, اس نے کہا مجھے اس سے شادی کرنی ہے, غریب طالب علم, وہ بادشاہ کی بیٹی کہہ رہی ہے جس نے رات بھر مجھے میری طرف دیکھا بھی نہیں, ایک نظر کے بعد دوسرے. اگر وہ خدا نخواستہ منہ کالا کرتا اس کو ملتی, لیکن اس کو صحیح راستے سے اللہ تعالیٰ نے وہی چیز عطا فرمائی, تقویٰ کے اہتمام سے. لیکن اس نے کیا کیا, اب موم بتی پہ انگلیاں رکھ رہا ہے تاکہ پتہ چلے تو یہ آگ برداشت کر سکتا ہے جو دوزخ کی آگ برداشت کرے گا. آپ نے فرمایا کہ اتنی خطرناک آگ ہے, میں ایسی سمجھتا تھا سنی سنائی, معارف الحدیث میں مولانا منظور نعمانی نے اس کو نقل کیا ہے, دنیا کے مقابلے میں 69 درجہ وہ آگ خطرناک ہے, زیادہ دھوکائی ہوئی ہے, کالا رنگ ہے اس کا, پہلے سفید ہوئی, پہلے لال پھر سفید, اب کالا رنگ ہے اس کا. جب اس میں آدمی خدا نخواستہ ڈالا جائے گا, اللہم احفظنا منہم, ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے عارفی رحم اللہ تعالی, ہمیں تو دوزخ کی آگ, دوزخ کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے, یا اللہ اب ہمیں بچا لیجیے. لیکن اعمال کون سے کر رہے ہیں, یہ داڑھی منڈانا, یہ پائچے لٹکانا, یہ دیکھ رہا ہوں جوان کو, یہ ہاتھ یہاں آستین یہاں پہ ہے اور پائچا نیچے, جس کو ڈھکنا چاہیے وہ کھلا ہوا ہے, جس کو کھلنا چاہیے وہ ڈھکا ہوا ہے. کتنی بھی نہیں سیکھتے ہم بیٹھ کے علماء میں کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے, تو ہمیں کہاں جانا ہے, ہمیں پتہ ہے ہم کون سا راستہ چل رہے ہیں. جو سنت و شریعت کا راستہ چل رہا ہے یہ جنت کا راستہ ہے, یہ جنت کا راستہ ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو فرمایا
کہ اگر اس آگ سے جہنمی کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، اس کو نیند آ جائے، آرام کی وجہ سے نیند آ جائے. دنیا کی آگ بھی کیسی ہوتی ہے، آدمی کتنا شور مچاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن اتنی خطرناک ہے کہ وہاں سے یہاں کی آگ میں آ جائے، اس کو نیند آ جائے. آسان نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اسی لیے کم از کم ضروری اعمال تو ہم کریں. ہم جو سمجھتے ہیں بالکل ایسے ہی کھیل تماشا ہے، بس جائیں گے وہاں یہاں سے ذرا پاسپورٹ بنانے جائیں، کتنے گھبراتے ہیں، کچھ اور کاغذ نہ مانگ لے، واپس نہ کر دے، جیل میں تھوڑی بند کرے گا، کہے گا کل لے کے آؤ. اب کل جانا پڑے گا، اس کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے. کوئی اگر مل جائے وہاں جاننے والا، او ادھر سے آئیے آئیے مولانا آئیے، ایسا ہمیں ہی مل جاتا ہے، ایسے دوست ہوتے تو کیا ہے، وہ سارا کام آسان ہو گیا. یہاں کسی اللہ والے سے اگر ہم نے رابطہ رکھ لیا اور حسن خلق خوب کیا، کوئی کام آ جائے گا، آ جاؤ بھائی میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کام بن جائے گا انشاءاللہ. یہ فائدہ ہے اللہ والوں سے تعلق کا. تو حضرت فرماتے تھے جب آنسو نکلیں اللہ کے فضل سے تنہائیوں میں رونے کی کوشش کریں. یہ حجرے اسی لیے بنائے گئے ہیں، یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں بنائے گئے، رونے کی کوشش کریں. تو جب آنسو نکل آئے یوں کر کے پوچھ لو اپنے پورے چہرے میں. جب چہرے پہ اللہ تعالی جہنم کو حرام فرمائیں گے تو جسم نہیں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم ہے اللہ تعالیٰ. پھر ایک قصہ سناتے تھے والا عالمگیر رحم اللہ تعالیٰ. یہ بادشاہ تھے، 50 سال حکمرانی کی، کوئی غبن نہیں کیا اور بالکل اسلامی طرز پہ حکومت ڈالتے رہے اور خود ٹوپی سی کر اور دوسرے کام کر کے خود کماتے تھے اور پیسہ نہیں لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تہجد گزار تھے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے تھے. اتنا ایسا بادشاہ، اس کے پاس وہ ہندو ایک راجا تھا، ہندو ایک کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی ریاست کا بہت زمینیں تھیں اس کی. تو اس بچے کی عمر 10 سال کے قریب تھی. لہذا اس کے مصاحبین نے کہا جو اس کے ابا کے تھے، تم جا کے عالمگیر سے اپنی جائیداد کا لکھوا لو وراثت، ورنہ یہ چاچا تمہارے قبضہ کر لیں گے. ہوتا ہے یہ. تو وہ گیا اور اس کو سمجھایا. اس کے مصاحبین نے، یعنی اس کے ابا کے جو وفادار تھے، دیکھو بادشاہ یہ پوچھے نا تو یہ بتانا، یہ پوچھے تو یہ بتانا. جب بالکل گیٹ کے قریب پہنچا محل کے، کہا کہ اگر اس کے علاوہ کچھ پوچھ لے تو کیا بتاؤں گا. حضرت فرماتے تھے، انہوں نے کہا بیٹا تم خود ہی چنٹو، خود ہی بتا دو گے. تم ہندو لڑکا تھا وہ گیا اور تو دیکھا کہ عالمگیر نہانے کے لیے جا رہے ہیں رحم اللہ تعالی، حوض میں نہاتے تھے. تو کہا بادشاہ سلامت میری فریاد سن لیں، میری زمین قبضہ ہو رہی ہے، مجھے زمین دلا دیں، مجھے میری ریاست پہ سائن کر دیں. بادشاہ سلامت، بادشاہوں کا اقبال ہوتا ہے، مزاح کرتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں. بچے کو اٹھایا، 10 سال کا بچہ تھا، یوں اٹھایا دونوں ہاتھ سے اور پانی میں ڈالنے کے ڈرانے لگے. وہ ہنسا زور سے، وہ ہنسا. بادشاہ نے اس کو نیچے رکھا. تمہارا تو دماغ کچھ خراب معلوم ہوتا ہے، جس موقع پہ تم کو رونا چلانا چاہیے تم ہنس رہے ہو، تمہارے پہ زمین کیسے میں لکھ کے دے دوں. اس نے کہا بادشاہ سلامت فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لیجئے، میری دلیل. میں اس لیے ہنسا کہ بادشاہوں کا بڑا اقبال ہوتا ہے، بڑی بلندی ان کے اخلاق میں ہوتی ہے. اگر وہ کسی کی انگلی بھی پکڑ لیں تو وہ ڈوب نہیں سکتا. جائے کا میرے دونوں بازو آپ کے ہاتھ میں ہیں، میں کیسے ڈوب سکتا ہوں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس کو بیان کر کے کہ ایک ہندو بادشاہ ایک ہندو بچہ مسلمان بادشاہ سے اتنی امید رکھتا ہے تو مسلمان کو اپنے مولا سے کتنی امید رکھنی چاہیے کہ جب میرے آنسو چہرے پہ لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دیں گے. لہذا کوشش کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں بس ہر وقت ہاں ہی ٹھیک ہے، ہنسنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کبھی آدمی تنہائی میں روئے بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ. حضرت تھانوی کے 2 خلفاء بھی ایسے تھے، ایک کا نام ضحاک، حضرت والا نے ان کو دیکھا ہے. حضرت نے فرمایا حضرت پھولپوری کے ساتھ میں گیا تو وہ ہنس رہے، ہنس رہے. تو میں نے کہا حضرت یہ ہنس رہے کون ہے؟ کہا یہ تو یہی ضحاک تو ہے جن کا نام ہنسنے کی وجہ سے حضرت تھانوی نے ضحاک رکھا. ضحک کا مطلب ہنسنا. دیکھو وہ سو رہا ہے تمہارے پیچھے والا. ضحک کا مطلب ہنسنا، اور ضحاک ان کا نام رکھا بہت زیادہ ہنسنے والا. اور دوسرے بکا کا ہم نے بھی دیکھا ہے، ہر وقت روتے رہے. مولانا فقیر محمد صاحب بیان نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں آنسو. حضرت والا نے ان کی شعر عرض کیا تھا، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے. اسی سے مجلس میں فائدہ ہوتا. دیکھ اللہ والا بیٹھا رو رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو تکلیف نہیں ہے بلکہ وہ غم، اس کی یہ غم ہے کہ دین ساری دنیا میں پھیل جائے، میرا اللہ مجھے مل جائے، یہ میرے بھائی بھی میرے جیسے بن جائیں. تو فرمایا حکیم الامت کے ملفوظات میں یہ ہے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہے. یحییٰ علیہ السلام روتے بہت تھے، عیسیٰ علیہ السلام مسکراتے تھے زیادہ. روتے وہ بھی تھے لیکن مسکراتے زیادہ تھے.
دونوں کی ملاقات ہو گئی. دونوں ہم عصر نبی ہیں. اس زمانے میں ایک علاقے کا ایک نبی ہوتا تھا، جیسے آج کل ایک علاقے کا ایک قطب ہوتا ہے، فلانے کا قطب فلاں ہے، فلانے کا قطب فلاں ہے. اس زمانے میں نبی بھی ایسا. نبی علیہ السلام ہمارے آقا سارے دنیا کے لیے نبی بنا کر بھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر کوئی کسی کی نبوت نہیں چلے گی. جو پہلوں کو مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. ہاں سب برحق ہیں، لیکن جو نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو بہرحال دونوں کی ملاقات ہوئی. یحییٰ علیہ السلام جیسا ہوتا ہے نا، ذرا زیادہ متقی، آپ اتنا ہنستے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مرنا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اتنا روتے ہیں جیسے آپ کو اللہ کی رحمت سے امید ہی نہیں ہے، مایوس ایک دم. دونوں کا معاصر ہوتے ہیں نا، یعنی کہ دونوں دوست ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ہم آپ تھوڑی کہہ سکتے دونوں کی. نبی اب کون فیصلہ کرائے گا؟ نبی سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سن رہے، فرشتے کو بھیجا فیصل جج بنا کے جاؤ فیصلہ کرو. فرشتے نے آ کے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کا مسکرانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مگر جلوت میں اور محفل میں آپ مسکرائیے، خلوت میں آپ بھی روئیے تنہائی میں. اور یحییٰ علیہ السلام آپ کا رونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مگر خلوت میں روئیے، جلوت میں آپ بھی مسکرائیے، تاکہ لوگ ڈر نہ جائیں. اتنا روتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنا مشکل ہے دین پہ چلنا. حالانکہ ان کو مزہ آتا ہے. ہمارے والا فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے دہلی والوں کا کباب مرچوں والا ہوتا ہے. جب آدمی کھاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور ناک بھی جاری ہے، بار بار رومال سے ناک پوچھ رہا ہے، لیکن کباب کھایا جا رہا ہے. کوئی ہم میں سے کہے کہ انکل آپ یہ مشکل کیوں برداشت کر رہے ہیں، مجھے دے دیجئے، کہے گا ارے یہ مشکل کے نہیں، یہ تکلیف کے آنسو نہیں ہے، یہ مزیداری کے آنسو ہے، یہ مزیداری کے آنسو ہے. لہذا وہ یہ اللہ والوں کو رونے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ بندے نے عرض کیا ہے کہ خدا کی یاد میں جب اشک بار ہوتا ہے، خدا کی یاد میں جب اشک بار ہوتا ہے، میرا وجود سراپا بہار ہوتا ہے، میرا وجود سراپا بہار ہوتا ہے. اور رومی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آسمان روتا ہے تو دنیا زمین کا چمن ہرا بھرا ہوتا ہے. یہ ہے نا ذرا دیر میں یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. کیوں ہوا؟ بارش برسی تھی. جب آسمان روتا ہے تو زمین ہری بھری ہوتی ہے. جب آنکھیں روتی ہیں تو دل ہرا بھرا ہو جاتا ہے. جب آنکھیں روتی ہیں دل ہرا بھرا ہو جاتا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی رقت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.